میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ یتیم بچہ آیا، یتیم بچہ. اس نے آ کر کہا اللہ اکبر یا رسول اللہ میں یتیم ہوں اور چھوٹا ہوں، ایک بہن ہے ایک ماں ہے. کہتے ہیں حضور کے گھر میں اس نے صرف 21 کھجوریں تھیں، کل اثاثہ. دو جہاں کے شاہ ہے، بعض کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. نبی پاک نے 21 کھجوریں دی اور فرمایا 7 تیری بہن کی ہیں، 7 تیری ماں کی ہیں، 7 تیری ہیں. معاذ بن جبل کہتے ہیں وہ بیٹا اس کے گھروں بتاتے تھے کہ خشک ہو گئے، اس کا چہرہ بتاتا کہ کئی دنوں کا بھوکا ہے، اس کی نکاحت بتاتی تھی کہ بڑا مجبور ہے، بڑا تنگ دست ہے، بڑا بے حال ہے. یہاں کئی وہ ہیں جو زیادہ گوشت کھا کے بیمار ہو گئے اور ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ اب ہم نے پرہیز کر دیا ہمارے پاس، نہ بھائی نہ میں نہیں کھاتا. اور کچھ وہ ہیں جو ترس رہے ہیں کہ چلو کہیں سے تھوڑا سا گھی مل جائے، شام کو جو دال پکائی تھی اس کو ہم تھوڑا سا گھی ڈال کے اپنے مطلب کا ڈھال ہی لیں. یہاں عجیب انداز ہے نا، ایک طرف امیر سے امیر تر ہے، دوسری طرف غریب سے غریب تر ہے. کہا اس کا چہرہ بتاتا تھا کئی دنوں کا بھوکا ہے، مجبور ہے، تنگ دست ہے. خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں ہمارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. کہتے ہیں حضور نے 21 کھجوریں دی تو معاذ بن جبل فرماتے مجھے بڑا ہی پیار آیا. میں نا وہ بچہ باہر نکلا تو میں مجلس سوچ گیا، میں نے جا کے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرا، اس بچے کا میں نے سر پکڑ کے تو اس کے بالوں کو چوما. کہتے وہ چلا گیا. نبی پاک نے مجھے قریب بلا لیا، ادھر آ. میں حاضر ہوا تو محبوب نے فرمایا تجھے کس چیز نے اٹھایا ہے؟ سارے جو بیٹھے تھے تو کیوں اٹھایا؟ یا رسول اللہ مجھے اس کا چہرہ بڑا ہی معصوم لگا. حضور مجھے اس کی طبیعت دیکھ کے میرا دل باہر آیا ہے. محبوبہ میں اور کچھ نہیں کر سکتا تھا، میں غریب ہوں، میری اپنی جیبیں خالی ہیں. یا رسول اللہ میرے اپنے گھر میں شام کی روٹی نہیں. حضور میں پیار ہی دے سکتا تھا، میں نے بس ہاتھ ہی پھیرا ہے. حضور میں میرے پاس کچھ ہوتا تو میں سارا اس کو دے دیتا. میرے حبیب نے فرمایا معاذ تو نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا ہے نا، محبت کے ساتھ پھیرا ہے، پیار کے ساتھ پھیرا ہے. فرمایا اللہ نے اس کی ہر بال کے بدلے تیرے گناہ معاف فرمائے، ہر بال کے بدلے اللہ نے تجھے نیکی عطا فرمائی ہے، ہر بال کے بدلے اللہ نے تیرا درجہ بلند کیا ہے. معاذ کہتے میں سوچا کرتا تھا جو رب ہاتھ پھیرنے میں اتنا اجر عطا کرتا ہے وہ خدمت کرنے میں کتنا اجر عطا کرتا ہے. احساس کی دولت، احساس کی دولت، دل کی نرمی، دل کی رقت. معاشرہ درندگی کی آج صبح کی اخبار میرے ٹیبل پہ میں دیکھنے لگا، ایک نوجوان باپ انتقال کرتے ہیں تو اس نے وراثت کا انتقال کرانا ہے. تو بہنیں معذور ہیں، معذور ہیں. اب وہ جب لے کے جاتا ہے گواہی کے لیے کہ یہ میرے حق میں فیصلہ دینا چاہتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ اس کا ان کا فیصلہ قبول نہیں، اس لیے کہ یہ تو ذہنی طور پر معذور ہے. بڑے دن اس نے لگائے لیکن کوئی سبب نہیں بنتا تھا کہ اس کے حق میں. اس نے پسٹل لیا، گولی مار دی. معذور بچیاں، یہ درندگی کا ہے کہ یہ دولت کے لیے، یہ ظلم کس لیے؟ دولت کے لیے. لوگوں کا خون نچوڑ کے تو اپنے بچوں کا مکان بنانا، لوگوں کا خون پسینہ نچوڑ کے اپنے بچوں کے لیے تو محل بنائے گا تو وہ سکون سے رہیں گے. تو سمجھتا ہے وہ آسانی سے رہیں گے. دوسروں کی ٹھوٹیوں پر جو تو مال بنائے گا تو تو اس میں آسانی کی زندگی گزارے گا. پھر تیرا حشر وہی ہوگا، تو ساری رات چھت پہ پھرے گا، تو ساری رات جاگ کر کے گزارے گا، تو ساری رات نیند کی گولیوں کو ترسے گا. اس لیے کہ جو تو نے محل بنایا ہے وہ کسی کی آرزوؤں کو کچل کے بنایا ہے. جو تو نے مکان بنایا ہے وہ کسی کو لتاڑ کے بنایا ہے. جو تو نے بینک بیلنس بنایا ہے اس میں کئی لوگوں کی آہیں شامل ہیں. سسکیاں، باپو سبحانی، غوث سمدانی، شیخ سمدانی، میرے شیخ کامل، پیران پیر، دستگیر، شیخ بحر پر، شیخ جن و انس، حضرت شیخ سید ابو محمد عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بادشاہ آیا. اس نے 2 تھیلیاں اشرفیوں کے میں کہا حضور نظر لے کے آیا ہوں. آپ کہنے لگے میں فقیر محمد ہوں. جو محمد کے فقیر ہوتے ہیں انہیں بادشاہوں کے نظرانوں کی عادت نہیں ہوتی. ان کے گھر میں بڑا لنگر ہوتا ہے، وہ سب سے اچھی روٹی کھا کے سوتے ہیں، وہ سب سے قیمتی لوگ ہوتے ہیں. لے جا، نہیں چاہیے. اس نے کہا حضور قبول کر لیں تو مہربانی ہوگی. پھر میں تمہیں کہہ رہا ہوں لے جاؤ، حاجت نہیں ہے. بھرا ہوا ہے میرا کشکول، میرے دامن میں بڑی خیر ہے، میں تو بانٹنے کے لیے ہوں. کہا حضور قبول کر لیں. اور میں تجھے کہہ رہا ہوں تو لے جا. جب 6 بار کہا نہ مانا، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے ہاتھوں سے 2 تھیلیاں پکڑی اور اشرفیوں کی تھیلیوں کو نچوڑا تو اندر سے خون ٹپکنے لگا، خون بہنے لگا. یوں پھینکی بادشاہ کی طرف، میں اٹھا لے جا. غریبوں کا خون نچوڑ کے مجھے نظرانہ دینے آ گیا ہے. نکل جا میرے آستانے سے، خانقاہ سے. اگر مجھے تیری عزت کا خیال نہ ہوتا اور رب رسول کا پردہ پوشی کا حکم نہ ہوتا تو یہ خون اتنا بہاتا کہ تیرے محل کو بہا کے لے جاتا. تو غریبوں کا خون نچوڑ کے نظر میں آپ دینے آیا ہے. مجھے تو دینے آ دے گا. میرے بھائی یاد رکھیں، احساس کی دولت پیدا کریں، احساس کی قوت پیدا کریں. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کا زیادہ عجیب بات لکھی ہے کہ دل تڑپ اٹھا پڑھ کے ہی. امام غزالی کہتے ہیں حضرت ابو درداء کے انتقال کا وقت آیا تو پہلے اماں سے معافی مانگی، پھر بہنوں سے معافی مانگی، پھر بیوی سے معافی مانگی.
پھر بچوں سے معافی مانگی، پھر محلے داروں سے معافی مانگی، پھر دوستوں سے معافی مانگی. کہتے حد ہو گئی. ایک سواری کا اونٹ رکھا تھا حضرت ابو درداء نے، 2 بچوں نے اٹھایا ہے، حضرت ابو درداء کو سہارا دے کے اور اونٹ کے سامنے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں. تو میرا بول اٹھاتا تھا، میں تیرے اوپر سواری کرتا تھا، اگر کبھی چارہ وقت پہ نہ ملا تو مجھے معاف کر دینا، اگر میں نے کبھی تجھے وقت پہ پانی نہ پلایا ہوا تو مجھے معاف کر دینا، اگر کبھی تیری طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالا تو مجھے معاف کر دینا. بچے رو رہے ابا جی یہ کیا کر رہے ہیں؟ اور میں بیٹا تمہیں کیا بتاؤں، اس محمد کا ماننے والا ہوں، اس رسول کے پاس بیٹھنے والا ہوں جس نے جانوروں کے حقوق بھی بیان فرمائے، جنہوں نے ان کے بارے میں بھی ہمیں تربیت فرمائی ہے. جانوروں سے معافی ہو رہی ہے، جانوروں سے معافی مانگی جا رہی ہے.